لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. قال الله تعالى في القرآن الحكيم والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قرآن مجید کتاب ہدایت ہے. ہم انسانوں کو برائیوں سے آگاہ کرنے والی کتاب ہے، برائیوں سے روکنے والی کتاب ہے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن مجید نے اعلان فرمایا کہ پروردگار یہ اعلان فرما رہا ہے کہ ہم نے عالمین کے لیے رحمت بنا کے رسول کو بھیجا ہے. رسول تبلیغ دین کے لیے آئے تو رحمت بن کر کے آئے. رحمت اور دل کی پاکیزگی، دل کی طہارت. انسان کے لیے دل کی طہارت اور دل کی پاکیزگی، دل میں رحم ہونا بہت ضروری ہے. رسول رحمت للعالمین اور قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم سے ہو رہی ہے. یعنی کہ ہر انسان کا وظیفہ ہے، ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ دوسروں کے لیے رحم پیدا کرے، دوسروں کے لیے انسان رحمت بنے، زحمت نہ بنے. رحمت کا مطلب یہ ہوا کہ ارادہ کرنا دوسروں کے لیے اچھائی کا، دوسروں کے لیے وہ چاہنا جو تم چاہتے ہو، دوسروں کے لیے وہ نہ چاہنا جو تم نہیں چاہتے ہو، ان کے لیے اچھائی و برائی کرنا چاہنا. رحمت یعنی انسان کا یہ ارادہ کہ ہم دوسروں کو نیکی پہنچائیں گے. قرآن مجید میں جہاں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اپنے دلوں میں ان کے لیے کینہ اور بغض نہ لاؤ جو ایمان لائے ہیں، اس لیے کہ تمہارا پروردگار رؤوف الرحیم ہے. تو قرآن خود ہم کو متوجہ کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ اپنے دل میں کینہ بغض نہ لے کر کے آؤ. کس کے لیے؟ جو ایمان لایا ہے. ہمارے سماج میں جو برائی ہے، جو کمی پائی جا رہی ہے، ہم دوسروں کے لیے رحم نہیں رکھتے ہیں، دوسروں کے لیے کینہ رکھتے ہیں، دوسروں کے لیے حسد رکھتے ہیں. اور اسی کے لیے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو زمین میں ہیں تم ان پہ رحم کرو تاکہ جو آسمان پہ ہیں وہ تم پہ رحم کریں. اگر تم زمین والوں پہ رحم کرو گے، جو تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جس کے ساتھ تمہاری دوستی ہے، تعلقات ہے، رشتہ دار ہیں، آپس میں تعلقات ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ رحم کرو تاکہ آسمان والے بھی تم پر رحم کر سکیں. اور پھر فرماتے ہیں من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس کے اوپر رحم بھی نہیں کیا جاتا ہے. اگر چاہتے ہو تمہارے اوپر اللہ رحم کرے، اگر چاہتے ہو اہل بیت تمہارے اوپر رحم کریں، اگر چاہتے ہو آسمانی ذوات تمہارے اوپر رحم کریں، تو تم بھی دوسروں پہ رحم کرو. اگر رحم نہیں کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے تمہیں رحم کی تمنا بھی نہیں رکھنا چاہیے. رحم انسان کو کہ دل کو سکون پہنچاتی ہے، آرامش دل کا سبب بنتی ہے، دل کے سکون کا سبب بنتی ہے. رحمت
یہ بزرگوں کی صفت رہی ہے. بزرگوں نے ہمیشہ رحمت کے ذریعے سے اپنی زندگی گزاری ہے. رحمت کے ساتھ زندگی گزارنے سے محبت وجود میں آتی ہے. رحمت کی وجہ سے اللہ کی نعمتوں کا نزول ہوتا ہے. لہذا انسان کو اپنی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کے ساتھ پیش آنا چاہیے. رحمت کئی طریقوں سے انسان کر سکتا ہے. نیکی پہنچا کر کے، کوئی نیک کام کر کے، کوئی نیک سوسائٹی بنا کر کے، محلے میں مدد کر سکتا ہے، سماج کی مدد کر سکتا ہے، شہر کی مدد کر سکتا ہے. آج کے اس پرآشوب دور میں جہاں آدمی کو پہچاننے کو نہیں تیار ہے، جہاں ہر آدمی مشکلات میں گرفتار ہے، ہم چھوٹی چھوٹی سوسائٹیاں بنا کے، ہم چھوٹے چھوٹے ادارے بنا کے، ہم چھوٹی چھوٹی انجمنیں بنا کے ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. ایک دوسرے کی مشکلات میں ہم سہارا بن سکتے ہیں. رحمت انسان کے لیے بہترین نعمت ہے کہ انسان دوسروں کے لیے رحیم بن جائے، انسان دوسروں کے لیے کریم بن جائے، کرم کرنے والا بن جائے، رحم کرنے والا بن جائے. اس لیے کہ رحمت کے لیے بہت زیادہ قرآن مجید میں سفارش کی گئی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے دل کو مریض کر دیتی ہیں. وہ چیزیں جب انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جب انسان کا دل مریض ہو جاتا ہے تو پھر وہ رحم نہیں کرتا ہے، پھر وہ کسی کے لیے اچھا نہیں سوچتا ہے. پہلی چیز جھگڑے سے انسان ایک دوسرے کے لیے رحم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے. لہذا انسان کو اپنی زندگی میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. قرآن کی پہلی صفت، قرآن نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان الرحیم ہے، رسول رحمت ہے. تو ہم اگر اللہ کی مخلوق ہیں، اگر ہم رسول کی امتی ہیں، تو ہمارے اندر بھی وہ رحم کی صفت آنا لازمی و ضروری ہے. اگر رحم کی صفت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ہم میں آپس میں ہمیشہ تناؤ رہے گا، اختلاف رہے گا، رنجشیں رہیں گی. لہذا ان رنجشوں کو اگر دور کرنا ہے تو ہمیں رحیم بننا پڑے گا، رحم کرنے والا بننا پڑے گا، ہمیں کریم بننا پڑے گا، کرم کرنے والا بننا پڑے گا. لڑائی جھگڑے سے انسان کا دل جب مردہ ہو جاتا ہے، مریض ہو جاتا ہے، تو پھر رحم کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں. گناہوں کی وجہ سے انسان دل کا مریض ہو جاتا ہے. فتنے اور فساد میں رہنے کی وجہ سے انسان دل کا مریض ہو جاتا ہے. خیانت کرنے کی وجہ سے، مال میں خیانت، اخلاق میں خیانت، کردار میں خیانت کرنے کی وجہ سے انسان کا دل مریض ہو جاتا ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس کے دل کو مردہ کر دیتی ہیں. بہت زیادہ کسی چیز سے محبت کرنا، اس کی محبت کے لائق وہ نہیں ہے. بہت سے اتنی زیادہ افراط ہے محبت میں، اتنی زیادہ محبت ہو رہی ہے کہ اس سے انسان کا دل مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے. گناہ پہ گناہ کرنے کی وجہ سے، ایک مرتبہ گناہ کیا، دل میں جو نورانی نقطہ تھا اس کا نورانیت باقی تھی، مگر زیادہ گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کا وہ نورانی نقطہ اتنا سیاہ ہو گیا ہے، ہو جاتا ہے کہ پھر انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. خواتین سے زیادہ گفتگو کرنا، نامحرم خواتین سے زیادہ گفتگو کرنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. بیوقوف لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا، ان سے لڑائی جھگڑا کرنا، اس سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. جو لوگ صرف خوشی اور خوشحالی، ان کے سامنے سب لذت ہی لذتیں اور ہمیشہ لذتوں کی باتیں کرتے ہیں، دنیاوی لذتوں کی باتیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے. کبھی ان کے ساتھ بھی بیٹھو جو اللہ سے گفتگو کرنے میں لذت محسوس کرتے ہیں. کبھی انسان کو ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کہ جو اپنے آپ کو
ہمیشہ اللہ کا خاضع بندہ سمجھتے ہیں۔ لہذا انسان کو اپنے دل کو زندہ رکھنا چاہیے، اپنے دل کو مردہ نہیں کرنا چاہیے۔ دل مردہ ہو جاتا ہے زیادہ ہنسنے کی بنیاد پر، انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے جب ان چیزوں سے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل کو کیسے زندہ کریں۔ جو ہمارا دل مردہ ہو گیا ہے، جو دل ہمارا مریض ہو گیا ہے، موعظے کے ذریعے سے نصیحتیں حاصل کر کے، ماہ رمضان بہترین موقع ہے ہم اپنے دل کو ہم اپنے زندہ کرنے کا، کہ ہم اگر گناہ کی طرف مائل ہو گئے ہیں تو ان نصیحتوں کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے روک سکتے ہیں۔ لہذا کم از کم ہم کو ماہ رمضان میں روزانہ ایک وعظ و نصیحت کی تقریریں سننا چاہیے، قال الصادق و قال الباقر سننا چاہیے، مجالس کو سننا چاہیے۔ موعظے کے ذریعے سے جو انسان کا دل مردہ ہو چکا ہے وہ دل بیدار ہو جاتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، سوچنے کی وجہ سے انسان کا دل تازہ ہو جاتا ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ، با لوگوں کے ساتھ، با کمال لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے انسان کا دل تازہ ہو جاتا ہے، انسان کا دل زندہ ہو جاتا ہے۔ علمی گفتگو کرنے سے انسان کا دل زندہ ہو جایا کرتا ہے، اور تلاوت قرآن کرنے کی وجہ سے انسان کا دل زندہ ہو جاتا ہے۔ اے دلوں کو زندہ کرنے کی تمنا رکھنے والوں، آؤ تلاوت قرآن کرو، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو، اچھی تقریریں سنو، تاکہ تمہارا مردہ دل زندہ ہو جائے، تم سکون کی زندگی گزار سکو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔